السلام علیکم ڈیئر تھنکرز، آج ڈیلی ریفلیکشن میں انوکھی کہانی پر بات ہوگی۔ اس کی داستان بھی بڑی عجیب سی ہے، یوں لگتا ہے کہ نہایت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے صبح بڑی تاخیر سے اٹھتا ہے، مگر تھکا ماندہ سا ہوتا ہے۔ اٹھتے ہی بے چینی شروع ہو جاتی ہے، فکر لاحق ہوتی ہے اس امر کی کہ میرے پاس فلاں چیز کی کمی ہے۔ تشویش رنگ پکڑتی ہے کہ آج کچھ نئے فراڈ کیسے کرنے ہیں، کیسے لوگوں کی نظر میں دھول ڈھال کر اپنا معمولی سا فائدہ اٹھانا ہے، دوسروں کو نیچا دکھلا کر اپنے آپ کو بڑا کر کے کیسے پیش کرنا ہے، جھوٹ کی منڈی میں منافع کیسے کمانا ہے۔ جو دن گزرتا رہتا ہے وہ یہ سوچ کر کڑتا رہتا ہے کہ میرا مد مقابل، میرا ہم اثر زیادہ ترقی کر گیا ہے یا زیادہ کمائی کر بیٹھا ہے۔ اس نے گاڑی بھی نئی خرید لی اور کوٹھی کا مالک بھی بن بیٹھا۔ میرے پاس تو ابھی چھوٹا سا بزنس ہے، میرا گھر بھی زیادہ بڑھیا نہیں۔ وہ اس کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے کہ شاید میرے کپڑے، میرا لباس بھی دوسروں سے کم ہے۔ میں کسی اچھی یونیورسٹی کالج میں نہیں پڑھتا۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی احساس کمتری اپنے عروج کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ وہ اس بات پر بالکل توجہ نہیں دیتا، شکر ادا نہیں کرتا جو اتنا کچھ اس کے نصیب میں آ رہا ہے، بلکہ رنجیدہ رہتا ہے اور اس چیز کے حوالے سے جو اس کو نہیں ملتی۔ یہ کیفیت اس کے اندر حسد اور بغض پیدا کرتی رہتی ہے۔ طمع اور لالچ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت اسے مغرور اور خود غرض بنا دیتی ہے۔ وہ یہ بالکل خیال نہیں کرتا کہ اس کے وجود میں یہ عادتیں، یہ ساری قباحتیں اس کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں، اس کا سکون چھین کر اسے ناکارہ بنا رہی ہیں، اسے اس سے چھین رہی ہیں۔ بے سکونی اور مادہ پرستی سے لبریز مٹی کا یہ پتلا دن بھر مارا پھرتا رہتا ہے، کسی کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا، نہ اپنی ذات کے لیے نہ دوسروں کی خاطر۔ اسے شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ارد گرد اکثریت ایسی ہی سوچ اور رویے سے زندگی کی دوڑ میں رواں دواں ہیں۔ اکثریت اسی کی طرح بے چین اور تذبذب کا شکار ہے۔ اکثریت کی کہانی اسی ہی کی انوکھی طرز کی کہانی ہے، اس کی آپ بیتی دوسروں پر بھی بیت رہی ہے۔ اس بیچارے کی ساری داستان غم و رنج سے لبریز ہے۔ اس کہانی کے اکثر کردار بشمول اس کے اپنے دولت اور شہرت کی ہوس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ غریب ہے، کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، بلکہ وہ اوس درجے کی آمدنی رکھنے والوں سے زیادہ امیر ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جو اس کی زندگی پر رشک بھی کرتے ہیں، اس جیسی صحت، شکل و صورت، گھر بار اور گاڑی کی تمنا بھی رکھتے ہیں، مگر وہ خود ہے کہ دولت میں مرا جا رہا ہے۔ ہوس کے دلدل میں اتنا دھنس گیا ہے کہ جو نعمتیں موجود ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کا وقت بھی نکل نہیں پا رہا۔ دن بھر کا سارا اندھا دھند دھندا کر کے جسم کو توڑ دینے والی تھکن خرید کر وہ تنہا سا رہ جاتا ہے۔ مادے کی طمع میں اپنا سارا کچھ بیچ ڈالتا ہے، اپنی روح کی رمق، دماغ کی چمک، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، زبان کی وجاہت، سماعت کی فراست، سبھی کچھ تو دولت کی نظر کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار ضرورت زیادہ پڑے تو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتا ہے۔ ہوس اقتدار کے لیے، حب دولت کی خاطر اپنی قیمت لگا بیٹھتا ہے، وہ بھی چند ٹکوں کے عوض۔ یوں اس شخص کی کہانی آزادی کی صبح سے شروع ہو کر غلامی کی رات پر ختم ہوتی ہے۔ جب سارا عالم سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، دکھ بری داستان سمیٹ کر بیچارہ یہ غلام نیند کو ترس ترس کر بالآخر خواب غفلت میں کھو جاتا ہے۔ رات کے کسی پہر بجھا سا وجود سو جاتا ہے، فقط بے سکونی کی غیر معیاری نیند کے لیے۔
اگلے روز پھر سے رب کریم اس کو آزادی نصیب فرماتے ہیں، پھر سے ایک موقع دیتے ہیں، مگر پچھلے روز کی انوکھی کہانی پھر سے اور بھی شدت سے اور بھی انوکھیت سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو اس طرح کی انوکھی کہانی کا ہیرو ہے یا کوئی ذیلی کردار ہے، کوشش کریں اس قید سے، ایسی تنہائی سے نکل آئیں۔ اس تنگ دائرے سے باہر کی دنیا بہت حسین ہے، اتنی حسین کہ آپ کی حقیقی خوشیاں جاگ اٹھتی ہیں۔ آزادی کے اس دریچے میں ایسے لگتا ہے کہ آپ کی کہانی قسمت کے دھنی کی کہانی ہے، کھرے سچ کی کہانی ہے، جو نیا نیا جھوٹ کو ہرا کر واپس لوٹا ہے۔ اللہ حافظ۔